السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 19ویں دن آپ کو اختر اورنوی کی لکھی ہوئی نظم ماں، اس کا شعری اقتباس دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں شعر فہمی کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے شعر فہمی، آپ کو آپ کے اندر شعر سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور جمالیات شعری سے آپ واقف ہوں، شعر کے اندر جو خوبصورتی پائی جاتی ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں، اور آپ کو رشتے کا تقدس بھی سمجھ میں آئے، رشتے کی جو پاکیزگی ہوتی ہے، ماں کے رشتے کی جو پاکیزگی ہوتی ہے آپ اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ ماں نظم کا اقتباس دیا گیا ہے، تو اس کو آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سرگرمیاں حل کرنی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، سرگرمیاں حل کرتے ہیں۔ ایک جملے میں آپ کو جواب لکھنا ہے، ماں کے لیے آرام جا کیا ہے؟ تو اس کا غم کھانا ہے تیرے واسطے آرام جاں، بچے کا غم کھانا ماں کے لیے آرام جاں ہے، یعنی بچے کے لیے تکلیفیں اٹھانا ماں کے لیے آرام جاں ہے۔ ماں کس کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے بچے کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے۔ ماں کے سائے کو کس کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ہما کے سائے سے۔ قوموں کو رفتیں کیسے ملتی ہیں؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے، تیری ہی تعلیم سے پاتی ہیں قومیں رفتیں، ماں کی تعلیم و تربیت سے قوموں کو رفتیں ملتی ہیں۔ نظم میں شاعر نے ماں کو کن لفظوں سے مخاطب کیا ہے؟ تو ماں کو شاعر نے کہا ہے آب زندگی کا چشمہ، آب زندگی کا چشمہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے سائے کو ہما کا سایہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ماں کی گود میں انسانیت پرورش پاتی ہے، اور ماں ہی کی آغوش میں اس کو تربیت ملتی ہے، اور ماں کی تعلیم سے قومیں رفتیں پاتی ہیں، اور ماں انسانیت کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تو اس طرح سے شاعر نے ان الفاظ سے ماں کو خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے کے لیے ماں کی قربانیاں، بچے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتی ہے ماں۔ تو اب آپ نے یہاں دیکھا اوپر نظم میں کہ بچے کا غم کھانا، سختیاں سہنا، جان چھڑکنا، اور قلب و جگر کا جلنا، بچے کی ہجر میں، بچے کی جدائی میں قلب و جگر کا جلنا۔ تو اس طرح سے یہ قربانی ہے ماں کی، یعنی غم کھانا، سختیاں برداشت کرنا، آنچ نہ آنے دینا، اور بچے کی جدائی میں قلب و جگر کا جلنا، یہ سب قربانیاں دیتی ہے ماں۔ اور بھی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اچھی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے مصیبت برداشت کرنا، اور یہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے آپ 4 چیز، نظم میں ایک پرندے کا ذکر آیا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، ہما کا ذکر ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اس عنوان پر 5 سطریں لکھی۔ اب اس پر آپ کو 5 جملے لکھنا ہے، 5 لائنس لکھنی ہیں۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، ماں کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ماں کی خدمت کرنے سے ماں کی جو دعائیں ملتی ہیں اس سے انسان کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کی کتنی اہمیت ہے اور ماں کی کتنی عظمت ہے، اور ماں کی اطاعت و فرما برداری ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ 5-6 جملے آپ لکھیے۔ اب یہ نظم سے آپ کو ضد تلاش کرنا ہے۔ اب یہاں پر نفرت دیا ہوا ہے، تو اصل میں ایک شعر یہاں چھوٹ گیا ہے، اس میں محبت کا ذکر ہے، تیری ایک نظر محبت دشمن رنج و علم۔ تو محبت، نفرت کا محبت، بہادر کا ناتواں، پہلے ہی شعر میں آیا ہے ناتواں، بہادر کا آ جائے گا، جہنم، جنت آیا ہے، جنت، وہ جنت والا شعر بھی یہاں چھوٹ گیا ہے، تو وہ جنت، اس کی ضد جہنم کی ضد جنت، نزدیک کا دور۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد شعر کی تشریح کرنا ہے، دور ہو جاتا ہے تجھ سے جب تیرا نور نظر، ہجر میں بچے کے جلتے ہیں تیرے قلب و جگر۔ نور نظر، نظر کا نور، نظر کی روشنی، ہجر یعنی جدائی، قلب و جگر یعنی دل اور جگر۔ تو شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے کہ جب تیرا بچہ، اے ماں، جب تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیری آنکھوں کی روشنی،
جب تیرا بچہ تجھ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی جدائی کی وجہ سے تیرا دل اور جگر وہ جلنے لگتے ہیں. تجھ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب تیرا بچہ تجھ سے دور کر دیا جاتا ہے، تو تجھ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے دل میں اتنی تکلیف محسوس کرتی ہے کہ تجھ کو کسی بھی چیز میں مزہ نہیں آتا، اور گویا تیرے دل اور جگر جلنے لگتے ہیں. تو اس طرح سے آپ تشریح لکھیں گے. اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے شاعر نے ماں کے سائے کو ہما کا سایہ کیوں کہا ہے. ہما ایک فرضی پرندہ ہے، اس کے سائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، اس کے سائے کو تو خوش نصیبی کی علامت مانا جاتا ہے. تو اسی لیے شاعر نے ماں کے سائے کو ہما کا سایہ کہا ہے. ماں کی محبت بھری نظر کو دشمن رنج و علم کیوں کہا گیا ہے. ماں کی محبت بھری نظر یہ رنج اور غم کو دور کرنے والی ہے. جب ماں ایک محبت بھری نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھ لیتی ہے تو اس کی ساری تکالیف دور ہو جاتی ہیں. اس لیے ماں کی محبت بھری نظر کو دشمن رنج و علم کہا گیا ہے. اب یہاں سے نظم سے ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کر کے آپ کو لکھنا ہے. تو اب ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں تلاش کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، وہ جو ایک شعر چھوٹ گیا ہے، تیری ایک نظر محبت دشمن رنج و علم، اس میں بھی ایک لفظ ہے، ایک جوڑی آئی ہے رنج اور علم. تو رنج علم یہ بھی ایک جوڑی آپ لکھیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے یہاں پر آغوش ہے اور گود ہے، یہ دونوں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تربیت پرورش کو بھی لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہاں سے تلاش کریں اور اس کو لکھیں کہ کون سے اس میں ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. پلنا اور پرورش پانا بھی ہے. اس کے بعد آپ کو نظم سے تضاد کا شعر کا تلاش کر کے لکھنا ہے، یعنی سند تضاد والا شعر. تو وہ جو یہاں پر دیکھیے ایک شعر ہے جو یہاں چھوٹ گیا ہے اصل میں، ہاں نہیں ہے یہاں پر. جہاں چھڑکتی ہے تو اپنے لال پر صبح و مسا، صبح اور مسا شام کو کہتے ہیں. تو صبح اور شام یہ ضد آئی ہے، تو یہ شعر جو ہے سند تضاد کی مثال ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ کو نظم سے زیر اضافت والی ترکیبیں لکھی ہے. اس سے پہلے بھی آپ حل کر چکے ہیں. زیر اضافت والی ترکیب جیسے ہم نے اس سے پہلے کئی بار دیکھا بھی ہے کہ جانے ناتواں، جان اور ناتواں کو جوڑا گیا اور جان کے نیچے زیر لگایا گیا. اسے کہتے ہیں زیر اضافت والی ترکیبیں. اور یہ اس طرح آپ کو تلاش کرنا ہے نظم سے. اسی کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں آرام جاں. تو اس طرح سے آپ پوری نظم میں تلاش کیجئے کہ کون کون سی آب زندگی یہ بھی آیا ہے. تو اس طرح سے آپ نور نظر تلاش کیجئے اور آپ اپنے اعتبار سے اس کو لکھیے. آسان سرگرمیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو آج کچھ زیادہ سرگرمیاں دی گئی تھیں. امید ہے آپ اچھی طرح انشاءاللہ حل کریں گے اس کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.